لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بیانہ۔ ربط بین الآیات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور کئی توجیحات اس سلسلے کی بیان ہو چکی ہیں، دو باقی تھی۔ ایک علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی توجیح ہے اور ایک علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کی توجیہ ہے۔ علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ ایک مراد قرآن کریم کی مراد اولی ہوتی ہے اور ایک مراد قرآن کریم کی مراد ثانوی ہوتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاق و سباق سے جو مراد سمجھ میں آتی ہے وہ مراد اولی ہے اور شان نزول کے ذریعے سے جو مراد سمجھ میں آتی ہے وہ مراد ثانوی ہے۔ تو نظم قرآن کو دیکھا جائے گا اور سیاق و سباق کو پیش نظر رکھا جائے گا تو نظم اور سیاق و سباق سے جو مراد سمجھ میں آئے گی وہ مراد اولی کہلائے گی اور جو مراد شان نزول سے سمجھ میں آئے گی وہ مراد ثانوی کہلائے گی۔ انہوں نے فرمایا جیسے خمر کی ایک تعریف کی گئی ہے، النی من ماء العنب اذا غلا واشتد وقذف بالزبد، انگور کا کچا پانی، النی من ماء العنب اذا اشتد، جب اس کے اندر اشتداد پیدا ہو جائے، گاڑھا ہو جائے، وہ غلا، اس میں جوش مارنے کی کیفیت پیدا ہو جائے، وقذف بالزبد، اور وہ جھاگ چھوڑنے لگے۔ تو خمر کے یہ معنی انی من ماء العنب اذا اشتد وغلا وقذف بالزبد کو وہ کہتے ہیں کہ یہ خمر کی مراد اولی ہے۔ اور خمر کی ایک تعریف کی گئی ہے ما خامر العقل، تو یہ ما خامر العقل جو تعریف خمر کی ہے یہ مراد ثانوی ہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ توضیح تلوی کے محشی نے یہ بات بیان کی ہے کہ خمر کے ایک معنی یہ ہیں جو مراد اولی کہلاتے ہیں اور دوسرے معنی یہ ہیں جو مراد ثانوی کہلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ اب قرآن مجید کی آیات کے بارے میں وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ۔ ان آیات کے اندر قیامت کا ذکر ہو رہا ہے اور قیامت کے معاملے میں صورتحال یہ تھی کہ جب قرآن قیامت کا ذکر کرتا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا ذکر فرماتے تھے تو مشرکین مذاق اڑاتے تھے، وہ تمسخر کرتے تھے اور ادراہ تعنت وہ کہا کرتے تھے ایان یوم الدین، ایان مرساہ۔ اسی طریقے سے یہاں خود آیت کے اندر موجود ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، قیامت کب آئے گی؟ تو کبھی ایان یوم الدین کہتے، کبھی ایان مرساہ کہتے،
کبھی ایان یوم القیامہ کہتے اور منشا ان کا انکار ہوتا تھا اور تمسخر وہ کیا کرتے تھے. تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کا ذکر ان آیات میں آیا تو لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی گئی کہ آپ قیامت کی تعیین کے حوالے سے کوئی بات نہ کہیں. قیامت کا ذکر تو ہو رہا ہے اور قیامت کے بارے میں یہ بھی معلوم ہے کہ وہ لوگ بار بار کہتے ہیں کب آئے گی، قیامت کا وقت کیا ہے. تو چونکہ اس وقت قیامت کا ذکر آیا تھا تو اس بات کا امکان تھا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے وقت کی تعیین کے حوالے سے کوئی بات کریں. تو اس سے منع کیا گیا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، آپ قیامت کی تعیین کے حوالے سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. ان علینا جمعہ وقرآن، وعدے کے مطابق ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ عالم کے اجزاء منتشرہ کو قیامت میں ہم جمع کر دیں. ان علینا جمعہ کا معنی ہے کہ قیامت میں عالم کے جتنے بھی اجزاء ہیں اور ظاہر ہے کہ منتشر ہیں، اور جب ان پر فنا طاری ہوتا ہے تو انتشار کی کیفیت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے. ہم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ان تمام اجزاء کو جمع کر دیں گے. ان علینا جمع ہو وہ قرآن کے معنی یہ ہیں کہ مصلحت اور ضرورت کے مطابق قیامت کے احوال ہم بتاتے رہیں گے. ان علینا جمع ہو، اجزاء منتشرہ کو جمع کریں گے، وہ قرآن اور قیامت کے احوال کا حسب موقع، حسب مصلحت، حسب ضرورت ہم تذکرہ کرتے رہیں گے. تو ہوا ہے تذکرہ. اس کے بعد میں ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم قیامت کے احوال بیان کریں تو پھر آپ خود بھی اس کی تیاری کیجئے اور دوسروں کو بھی اس کی تیاری کی تاکید کیجئے. قیامت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ایسے ہی بھلا دیا جائے اور جس سے غفلت برتی جائے، بلکہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب احوال قیامت ہم بیان کریں گے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ اس بیان کے مطابق تیاری کیجئے. فَاتَّبِعْ کے معنی ہے تیاری کیجئے قیامت کی، اور دوسروں کو بھی قیامت کی تیاری کی تاکید کیجئے، ترغیب دیجئے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بیان، پھر نفخ صور کے ذریعے سے اس قیامت کا اظہار ہم کر دیں. قیامت وما يتعلق بها، ان تمام چیزوں کا اظہار ہم کریں گے نفخ صور کے ذریعے سے. تو ثم ان علینا بیانہ میں یہ بیان کیا گیا ہے. تو شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ وہ جو ربط بین الآیات کا معاملہ ہے اس میں نظم قرآن کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے اندر سیاق کلام پر غور کیا جاتا ہے، اور وہ جو شان نزول ہوتا ہے اس کا ربط بین الآیات سے کوئی تعلق. یہ علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی رائے تھی. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ نے اس کے علاوہ ایک اور بات فرمائی. وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اعراض کیا اور ہماری بات کو نہ مانا اور اس کو قبول نہ کیا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو عذاب کبیر کا مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے. الی اللہ مرجعکم، وہیں جاؤ گے. اس سے بچ کر
کہیں نہیں جا سکتے. وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے مقابلے میں کوئی ایسا زبردست نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے کون سزا دے سکتا ہے. اللہ کے یہاں ہر ایک اس کی قدرت میں داخل ہے. یہ آیت ہے. اس کے بعد آیت ہے الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. اب یہ جو آیات ہیں وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ کے بعد أَلَا إِنَّهُمْ يَسْنُونَ صُدُورَهُمْ، یہ اپنے سینوں کو جھکاتے ہیں، لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، اللہ سے چھپنے کے لیے، أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ، جب یہ اپنی چادر اپنے اوپر ڈالتے ہیں تو يَعْلَمُ مَا يَسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، تو جس چیز کو چھپا رہے ہیں اس کو بھی اللہ جانتے ہیں، اور جس چیز کو ظاہر کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ جانتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے. اس آیت کا شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ بیان کیا ہے کہ بعض صحابہ کرام پر حیا کا بہت غلبہ تھا، اور اس حیا کے غلبے کی وجہ سے جب وہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھتے تھے تو جھک جاتے تھے، کپڑا اپنے اوپر ڈالتے تھے اس لیے جھک جاتے تھے، اور اس لیے کپڑا اپنے اوپر ڈالتے تھے کہ ہمارے اعضاء مستورہ اللہ کے سامنے ظاہر نہ ہوں. اسی طرح قضاء حاجت کے وقت، ایسے ہی بیویوں کے پاس جانے کے وقت وہ حیا کی بنا پر اپنے اعضاء کو اللہ سے چھپانے کے لیے یہ کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم اپنے اوپر چادر ڈال لیتے ہو اور جھک جاتے ہو تو تب بھی تو اللہ جانتا ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ اگر تم چادر ڈالو گے اور جھک جاؤ گے تو اللہ کو خبر نہیں ہوگی، اور اگر بغیر چادر کے اور بغیر جھکے ہوئے تم قضاء حاجت کرو گے تو اللہ کو خبر ہوگی. اللہ کو تو دونوں حالتوں میں خبر ہے. لہذا جو بشری ضروریات ہیں ان بشری ضروریات کو انجام دینے کے لیے یہ تکلف نہیں کرنا چاہیے. اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تکلیف مالا اطاق ہے. تو یہ ہے شان نزول. اب اس شان نزول کا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سے کوئی ربط نہیں، کوئی ربط نہیں. اس لیے کہ الا انہم یسنون صدورہم میں تو یہ بتلایا کہ قضاء حاجت کے وقت وہ اپنے اوپر چادر ڈالتے ہیں، اور جمعہ کے وقت وہ اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وَإِن تَوَلَّوْا والی آیت سے اس کا کوئی ربط نہیں. لیکن مولانا فرماتے ہیں کہ سیاق کلام میں غور کرنے سے ربط معلوم ہوتا ہے. اور وہ سیاق کلام کیا ہے؟ سیاق کلام یہ ہے کہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جب کوئی آدمی مجرم ہوتا ہے تو اس کو سزا دینے کے لیے تین باتوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بات تو یہ کہ وہ مجرم حاکم کے حدود مملکت میں رہے. اگر اس نے جرم کیا اور جرم کرنے کے بعد وہاں سے وہ بھاگ گیا اور کسی دوسری حکومت میں چلا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہاں کا حاکم پھر اس کے اوپر سزا جاری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اس کی حکومت میں رہا ہی نہیں، وہ تو باہر نکل گیا. تو اس کا جواب دیا گیا الی اللہ مرجعو، بھاگ کر کہیں نہیں جاؤ گے، سب وہاں اکٹھے کر دیے جائیں گے. اس اشکال کو دور کیا گیا
الی اللہ مرجعکم کہ دنیا کے اندر تو یہ ہوگا کہ ایک آدمی ایک حکومت سے بھاگ کر اس کے تصرف سے نکل جائے گا، لیکن اللہ کی حکومت میں کوئی آدمی اللہ کے تصرف سے نکل جائے یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ سب کو اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ کوئی مجرم اتنا بڑا ہو کہ وہ حکومت اس کو سزا نہ دے سکے، اس سے ڈرے، اس سے خائف ہو، اور اس کو یہ اندیشہ ہو کہ اس کو اگر سزا دی جائے گی تو معلوم نہیں ہے کیا طوفان کھڑا کرے گا اور ہماری حکومت باقی بھی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ تو اس کے لیے فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے مقابلے میں کوئی ایسا زبردست نہیں ہے کہ وہ اس سے ڈر جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ان مجرموں پر بھی قادر ہے، اور یہ مجرم جو ہیں یہ بھی اللہ کے دست قدرت کے تحت داخل ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ ان کو سزا دینے سے ڈر جائے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات تھی یہ کہ حکومت کو جرم کا علم بھی ہو۔ اگر کسی آدمی نے جرم کیا ہے اور حکومت کو خبر ہی نہیں تو کیا سزا ہو؟ سزا تو جب دی جائے گی جبکہ جرم کا علم بھی ہو۔ اس کا ذکر وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ میں نہیں۔ اس میں دو باتیں تھیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ اللہ کی حکومت سے کوئی باہر نہیں رہ سکتا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسا زبردست نہیں ہے کہ اللہ اس کو سزا دینے پر قادر نہ ہو۔ اس آیت میں یہ دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اور تیسری بات جو ہے کہ حکومت کو اس کا علم بھی ہو، اس کا ذکر آیا ہے الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم جو جھک رہے ہو یا تم جو اپنے اوپر کپڑا ڈال رہے ہو یہ اس لیے تاکہ اللہ کو علم نہ ہو، تو اللہ کو تو کپڑا ڈالنے کے بعد بھی علم ہے، اللہ کو تو جھکنے کے بعد بھی علم ہے۔ تو اسی طریقے سے جو آدمی جرم کرے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس سے واقف نہ ہو۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید کے اندر ان آیات کے ذریعے سے ما قبل سے ربط ہو گیا۔ ربط کیا ہو گیا کہ مجرم کو سزا دینے کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ حکومت کو اس کے جرم کا علم ہو۔ تو الا انہم یسنون صدورہم میں وہ علم ہو گیا۔ اب آپ دیکھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا، بعض اوقات کئی رکوع ایک ساتھ نازل ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی باوجود کہ آپ امی بھی ہیں، آپ لکھنا بھی نہیں جانتے، آپ پڑھنا بھی نہیں جانتے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی آپ کے سینے میں اس قرآن کو محفوظ کر دیتا۔ اب اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سورہ قیامہ کی آیت میں ربط یوں ہوگا کہ سورہ قیامہ میں 3 جمع کا ذکر ہے۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ یہاں جمع العظام اور جمع البنان کو بیان کیا گیا۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے۔ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہڈیاں تو ہڈیاں ہیں، ہم تو یہ پورے بھی جمع کر دیں۔ ایک جمع تو یہ ہے
جمع العظام والبنان، اور دوسری جمع جمع الشمس والقمر، جمع الشمس والقمر وہ بھی یہی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق القمر فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ جمع الشمس والقمر کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد میں يُنَبَّأُ الْإِنسان بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، یہ جمع اعمال کا ذکر ہے کہ قیامت میں انسان کے تمام اعمال جمع کر دیے جائیں گے اور وہ اس کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہاں 3 جمع کا ذکر ہے، ایک جمع العظام والبنان، ایک جمع الشمس والقمر، اور ایک جمع الاعمال۔ تو مشرکین کو یہ تعجب تھا کہ یہ عظام اور بنان کیسے جمع کر دیے جائیں گے، اور یہ شمس و قمر کو کس طرح جمع کر دیا جائے گا، اور اعمال کو کیسے جمع کیا جائے، اس پر وہ معترض تھے کہ یہ تینوں جمع کیسے ہوں گے۔ تو اس کے متعلق کہا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ تم جمع العظام والبنان پر تعجب کرتے ہو، اور تم جمع الشمس والقمر پر تعجب کرتے ہو، اور تم جمع الاعمال پر تعجب کرتے ہو۔ یہ پیغمبر تمہارے سامنے امی ہے، لکھنا بھی نہیں جانتے، پڑھنا بھی نہیں جانتے، جبریل ان کے پاس وہی لے کر آتے ہیں، اور ہم نے عرض کیا کہ وہی بعض اوقات کئی رکوع پر مشتمل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان کے سینے میں جمع کر دیتے ہیں یا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان سے اس کی قرأت کراتے ہیں یا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے قرآن کریم کے مقاصد کی وضاحت فرماتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ تو تمہارے سامنے پیغمبر کا معاملہ ہے۔ جب یہ سب کچھ اللہ کر سکتے ہیں تو وہ جمع العظام والبنان بھی کر سکتے ہیں، وہ جمع الشمس والقمر بھی کر سکتے ہیں، اور وہ جمع الاعمال بھی کر سکتے ہیں۔ ان 3 جمع پر اشکال تھا، پیغمبر کو نذیر کے طور پر پیش کیا گیا کہ ان کے دل میں جیسے قرآن جمع ہو رہا ہے اور ہم کر رہے ہیں، اور ان سے اس کی تلاوت کرا رہے ہیں، اور ان سے اس کے مقاصد کی وضاحت کرا رہے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی تقریر تھی۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ جو شان نزول ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر ایک چیز ہے، لیکن ربط بین الآیات میں اس کو دخل نہیں۔ یہ بات علامہ انور شاہ کشمیری نے بھی فرمائی تھی اور انہوں نے بھی فرمائی، یہ بحث باقی تھی، یہ ختم ہو گئی۔ چلیے آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم بدأت ببسم الله في النظم أولا تبارك رحمانا رحيما وموئلا وسميت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير والبلاء وثلثت أن الحمد لله دائما وما ليس مبدوءا به أجزم العلا. أما بعد فبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة ابن بزيزة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ومتعنا الله تعالى بعلومه آمين. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال وحدثنا بشر ومحمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. یہ عبداللہ ابن عثمان ابن جبلہ ہیں. عبداللہ ابن عثمان ابن جبلہ نام عبداللہ ہے اور کنیت ابو عبد الرحمن ہے. ان کو عبدان کہا جاتا ہے. بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ان کو عبدان جو کہا گیا ہے یہ من باب تغییر الاسماء ہے. جیسے احمد بن یوسف نام تھا اور اس کو بگاڑ کر حمدان بنا دیا، یا جیسے وہب بن بقیہ نام تھا اور اس کو وہبان بنا دیا، یا جیسے علی کو علان بنا دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ عبداللہ ابن عثمان کے نام کو متغیر کر دیا گیا اور ان کو عبدان بنا دیا. علامہ حنی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن طاہر کا قول نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو من باب تغییر الاسماء قرار دینا صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا نام ہے عبداللہ اور ان کی کنیت ہے ابو عبد الرحمن. تو عبداللہ میں عبد آیا اور ابو عبد الرحمن میں عبد آیا اور ان دونوں کو جمع کر کے عبدان بنا دیا. تو اچھی توجیہ جب موجود ہے کہ عبداللہ کا عبد لیا ہے اور ابو عبد الرحمن کا عبد لیا ہے اور ان دونوں کو ملا کر عبدان کہا گیا ہے، تو پھر خواہ یہ کہنا کہ نام کو بگاڑ دیا گیا ہے، یہ بگاڑنے والی بات یہ کوئی اچھی توجیہ نہیں ہے. اس لیے علامہ حنی کہتے ہیں کہ ابن طاہر نے جو توجیہ کی ہے یہ زیادہ بہتر ہے. اس کے بعد میں اخبرنا عبداللہ، یہ عبداللہ ابن مبارک ہے. ہمیشہ عبدان کے بعد جب بھی عبداللہ آئے گا تو یہ عبداللہ ابن مبارک ہی ہوں گے. یہ عبداللہ ابن مبارک مروزی ہیں، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ سے بھی روایت نقل کرتے ہیں، لیکن یہ کہ خود سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ نے ان سے بھی روایت نقل کی ہے، تو وہ ان کے استاد بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں. یہ عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے فقیہ بھی ہیں اور بہت سخی بھی ہیں. ان کا معمول یہ تھا کہ ایک سال یہ حج کے لیے جایا کرتے تھے اور ایک سال جہاد کے لیے جایا کرتے تھے. عبدان کے بعد جب بھی عبداللہ ہوگا تو یہی عبداللہ ابن مبارک اس سے مراد ہوگا. اس کے بعد آگے قال اخبرنا یونس، یہ یونس ابن یزید ایلی ہیں. یونس جب بھی مطلق ہوگا یہی یونس ابن یزید ایلی ہی مراد ہوں گے، کوئی اور یونس نہیں مراد ہوگا. اس کے بعد زہری یہ آ گئی، یہ تحویل کے لیے ہے. ہوتا یہ ہے کہ شروع سے کئی سندیں چلتی ہیں، بعد میں جا کر ایک راوی پر وہ سب مل جاتی ہیں. جس راوی پر وہ مل جاتی ہیں اس کے بعد سند ایک ہو جاتی ہے. شروع سے کئی سندیں ہوتی ہیں اور ایک مشترک راوی تک وہ ساری کی ساری پہنچتی ہیں، اور مشترک راوی پر پہنچنے کے بعد پھر سند ایک ہو جاتی ہے. پہلے بھی بتایا تھا یہ ان کے درمیان ہا آتی ہے، یہ ہائے تحویل کہلاتی ہے.
اور اکثر حضرات محدثین کے یہاں اس کو ہا ہی پڑھا جاتا ہے، ہا ہی پڑھا جاتا ہے، اور یہ تحویل من سندن الی سندن کے معنی میں۔ بعض حضرات نے خا پڑھا، وہ الی آخر الحدیث کی توجیہ کرتے ہیں۔ بہرحال معروف یہ ہے کہ یہ ہا ہے اور تحویل کی طرف اشارہ ہے، اور ایک سند سے دوسری سند کی طرف انتقال کی علامت۔ یہاں امام بخاری کے استاد پہلی سند میں عبدان ہیں، ان کے استاد عبداللہ ہیں، ان کے استاد یونس ہیں، ان کے استاد زہری ہیں۔ زہری یہ مشترک ہے۔ آگے ہا کے بعد دوسری سند ہے، بخاری کے استاد بشر بن محمد ہیں، ان کے استاد عبداللہ ہیں، وہی پہلے والے، اور عبداللہ کے استاد پہلی سند میں ایک تھے، یہاں دو ہیں، یونس اور معمر۔ نحوہ عن الزہری، زہری پر جا کر یہ دوسری اور پہلی سند جمع ہو گئی۔ اب آگے سند واحد ہے، دونوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا جاتا، طوالت ہوتی۔ اس طوالت سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ایک سند کو مشترک راوی تک پہنچا دیتے ہیں، اس کے بعد ہا کے بعد دوسری سند کو بیان کرتے ہیں، اور پھر جب مشترک راوی آ جاتا ہے تو سند واحد ہو جاتی ہے۔ نحوہ اور مثلہ کا فرق ہے۔ نحوہ وہاں کہا جاتا ہے جہاں مضمون میں اتحاد، اور مثلہ وہاں کہا جاتا ہے جہاں الفاظ میں بھی اتحاد ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں ہے قال اخبرنی عبید اللہ ابن عبداللہ، عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود مدینہ منورہ کے مشہور فقہاء سبع میں سے ہیں۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز کے معلم بھی رہے ہیں، آخر میں نابینا ہو گئے تھے، کبار تابعین اور صحابہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے ابن عباس سے نقل کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس۔ اجود کے ایک معنی تو یہ ہے کہ اندر ایک بات تو یہ ہے کہ بغیر سوال کے عطا کرنا، یعنی سائل کو ذلت سے بچانا، اور اس کے سوال کی نوبت آئے بغیر ہی اس کو دے دینا۔ سوال میں تو ذلت ہوتی ہے نا، سوال ذلت۔ تو ایک معنی تو جود کے اندر یہ ملحوظ ہے کہ بغیر سوال کے عطا کیا جائے۔ دوسرے معنی جود کے اندر کثرت کے ہیں۔ موسلا دھار بارش جب ہوتی ہے تو اس کو جود کہتے ہیں۔ جود اسی لیے کہتے ہیں کہ بارش کی کثرت ہے۔ تو جود میں ایک بات تو یہ ہوئی کہ بغیر سوال کے عطا کرنا، دوسری بات یہ ہوئی کہ اس میں کثرت کا لحاظ ہوتا ہے، اور علامہ کرمانی نے کہا کہ اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي کے معنی یہ ہے کہ جو چیز مناسب حال ہے وہ دی جائے اس آدمی کو جو اس کے مناسب ہے۔ اس کے اندر یہ باتیں آ جائیں گی کہ اگر ایک آدمی ہے اور اس کو آپ علوم سے فیضیاب کر رہے ہیں، ایک آدمی ہے اس کو آپ اخلاق عالیہ کی تلقین کر رہے ہیں، تو یہاں مال کا عطا تو نہیں ہوا لیکن علوم کا عطا ہوا، اور اسی طریقے سے اخلاق عالیہ کو عطا کیا گیا، تو یہ بھی جود کے اندر داخل ہے، اور مال کا عطا کرنا بھی جود کے اندر داخل ہے، جبکہ سخا کا تعلق فقط مال سے ہے، جود کا تعلق فقط مال سے نہیں ہے۔ سخا جود کا اثر ہے، اور جود عام ہے، وہ چاہے علوم کا جود ہو، چاہے وہ اخلاق عالیہ کا جود ہو وغیرہ وغیرہ، اور چاہے مال کا۔ لمن ينبغي میں اشارہ اس بات کی طرف ہے
کہ اس آدمی کو دیا جائے وہ چیز جو اس کے مناسب ہے. ایک آدمی کو بھوک لاحق اور آپ اس کو کپڑا دے رہے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے کپڑا تو مناسب نہیں ہے، اس کے لیے تو کھانا مناسب ہے. تو اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، بھوکے کو کپڑا دینا مناسب نہیں. یہ جود میں داخل نہیں ہوگا. جود میں جب داخل ہوگا جب اس کو کھانا کھلایا جائے. علامہ محمد اعلی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جود کہتے ہیں اعطاء ما ينبغي بغیر سوال، ما ينبغي کا عطا کرنا سوال کے بغیر. تو بہرحال جود کے اندر بہت سی باتیں آ گئی. ایک بات تو یہ آ گئی کہ بغیر سوال کے دیا جائے، ایک بات یہ آ گئی کہ اس کے اندر کثرت ہو، ایک بات یہ آ گئی کہ وہ مناسب حال ہو، ایک بات یہ آ گئی کہ وہ مال کے ساتھ خاص نہیں ہے، دوسرے اور افادات بھی اس کے اندر داخل ہیں. اور آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جود ایک ملکہ فاضلہ ہے اور سخا اس کا اثر ہے. اور جود کی بنیاد وہ غنائے نفس ہے. جتنی غنا انسان کے اندر پائی جائے گی اور جتنا اپنے اللہ پر اس کا اعتماد ہوگا اتنی ہی اس سے جود صادر ہوگی. ایک آدمی ہے 100 روپے اس کے پاس ہے، 10 روپے وہ خیرات کر رہا ہے. ایک آدمی ہے 1 روپیہ اس کے پاس ہے، اس نے وہی خیرات کر دیا. تو اب ظاہر ہے کہ جس آدمی نے 100 میں سے 10 خرچ کیے ہیں اس نے تو 10واں حصہ خرچ کیا، اور جس آدمی کے پاس 1 تھا اور وہ 1 ہی اس نے خرچ کر دیا، اس نے کل خرچ کیا. آپ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا قصہ پڑھا ہے کہ حضرت عمر آدھا مال لے کر آئے تھے اور حضرت ابوبکر پورا لے آئے تھے. تو حضرت ابوبکر کا مرتبہ بڑا ہوا. اسی طرح یہاں بھی